ان کے خلیفہ تھے۔ خواجہ حسن بصری سے کسی نے پوچھا، اے حسن یہ بتائیے کیا آپ مسلمان ہیں؟ حضرت علی کے خلیفہ ہیں، ان سے کوئی پوچھتا ہے کہ آپ مسلمان ہیں؟ خواجہ حسن بصری نے جواب دیا، مسلمان اگر اس معنی میں تم پوچھتے ہو کہ مسلمان جو لا الہ الا اللہ پڑھ لیا اور یہ دل سے اقرار کر، زبان سے اقرار کرتا ہے، دل سے مانتا ہے کہ اللہ ایک ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے آخری نبی ہیں، اللہ کی کتابوں پر ایمان، اس کے فرشتوں پر ایمان، اللہ کے رسولوں پر ایمان، آخرت کے دن پر ایمان، مرنے کے بعد دوبارہ اٹھایا جانے پر ایمان، اور تقدیر کا اچھا برا جو کچھ ہے سب اللہ کی طرف سے ہوتا ہے، یہ ساری چیزوں کو ماننے والا اگر یہ مسلمان کے بارے میں پوچھتا ہے تو سن، ہاں میں مسلمان ہوں، میں مانتا ہوں کہ تقدیر کا سب کچھ اللہ کی طرف سے، میں مانتا ہوں کہ قیامت کا آنا برحق، میں مانتا ہوں کہ مرنے کے بعد اٹھایا جائے گا، میں مانتا ہوں کہ سارے رسول سچے، میں مانتا ہوں کہ فرشتے اللہ کی مخلوق ہے، میں ان پر ایمان رکھتا ہوں، میں ساری اللہ کی کتابوں پہ ایمان رکھتا ہوں، اللہ کے پیغمبر کو بھی، اللہ کی ذات کو بھی ماننے والا۔ اس معنی میں تو مسلمان میں بھی ہوں، آپ بھی ہیں۔ حسن بصری نے فرمایا یہ مسلمان تو میں بھی ہوں، لیکن وہ حقیقت کا مسلمان جیسے اللہ چاہتا ہے کہ مسلمان ایسا ہونا چاہیے۔ خواجہ حسن بصری نے فرمایا ویسا پکا مسلمان کے بارے میں اگر پوچھتے ہو تو مجھے تلاش کرنا پڑے گا، اپنی علامتوں کو دیکھنا پڑے گا، اللہ نے مجھے پکا مسلمان مانا ہے کہ نہیں۔ ایمان میں تو میں یقین کے ساتھ ہوں، جو مانتا ہوں، لیکن وہ مومن کے اوصاف بھی تو اندر پائے جانا چاہیے، وہ مومن کا کردار جیسا ہونا چاہیے وہ بھی تو ہمارے اندر ہو۔ پہلی چیز بیان کی گئی انما المؤمنون الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم، مسلمان کی، مومن کی پہلی علامت یہ ہے کہ جب اللہ کا ذکر کیا جائے تو اس کے دل میں خوف پیدا ہو جائے، وہ کانپنے لگتا ہے، وجلت قلوبهم، ان کے دل لرزہ طاری ہو جاتا ہے ان کے دلوں پر جب خدا کا ذکر کیا جاتا ہے، اللہ کا نام لیا جاتا ہے۔ یہ پہلی علامت ہے۔ نام کے مسلمان تو ہوں گے لیکن پکا اور حقیقی مسلمان اگر کوئی ہے اس کی نشانی پہلی یہ قرآن نے بیان کی، اللہ کا ذکر کیا جائے تو دل میں خوف پیدا ہو، دل لرز جائے۔ اب کون کیسا ہے مجھے اس پہ تبصرہ کرنا نہیں ہے، بس ہم میں سے ہر کوئی اپنا جائزہ لے کہ اللہ کا ذکر کیا جائے، خدا کا نام لیا جائے تو میرے دل پہ کچھ اثر ہو رہا ہے تو مبارک ہو، اگر اثر نہیں ہوتا تو مجھے ابھی اپنے اندر ایمان کی پہلی علامت بھی پیدا نہیں ہوئی، اس کو پیدا کرنے کی ضرورت ہے۔ ایک چھوٹی سی چیز میں آپ سے عرض کرتا ہوں، اللہ کا مبارک نام سننے سے کیا اس کی عظمت، اس کی ہیبت کہ ہمارے دلوں پہ طاری ہوتی ہے یا نہیں ہوتی؟ اگر کوئی بازار میں دکان کھلی رکھ کر بیٹھا ہے، میرے خیال میں آپ کے پاس بازار 11 بجے بند ہوتا ہے، 11 بجے بازار بند ہوتا ہے، اگر 11 بجے کوئی دکان کھلی رکھا اور پتا چلا کہ وہاں سے پولیس کی گاڑی آ رہی ہے، اطلاع ملی، سائرن کی آواز سنا یا کوئی آ کے پہلے اطلاع دے دیا کہ پولیس کی گاڑی آ رہی ہے، دھن دھن لائٹ آف کر دیا، شٹر کھینچ دیا جاتا ہے۔ ایک پولیس کا ادھیکاری وہاں سے آ رہا ہے، اس کا نام سن کر جتنی ہیبت آپ کے دل میں طاری ہوتی ہے، اپنے اسی دل سے پوچھو اب اللہ کا نام لیا جاتا ہے تو میں اپنے آپ کو ایسے ہی جیسے ان کا نام سن کے
غیر قانونی کام سارے بند کرتا ہوں اللہ کا نام سن کر کہ حرام کاموں سے میں رکتا ہوں یا نہیں رکتا. اگر یہ جائزہ لے کر کہو تو پھر ہمارے دل میں ایک پولیس کے ادھیکاری کی زیادہ دل میں اس کا خوف ہے یا اللہ کا خوف اس سے کم ہے یا زیادہ ہے، یہ ہم کو جائزہ لینے کی ضرورت ہے. کلاس میں بچے، اسکول کے اندر بچے شرارت کرتے ہیں، کلاس کے اندر آوازیں کرتے ہیں، لیکن اگر ان بچوں میں سے کوئی کہہ دے خاموش بیٹھو پرنسپل آ رہے ہیں، پوری کلاس پہ سناٹا چھا جاتا ہے کہ پرنسپل کا راؤنڈ ہونے والا، سر آنے والے ہیں. صرف اتنا سنا کہ سر آ رہے ہیں، پرنسپل آ رہے ہیں، سارے لوگ سہم کے اپنی جگہ بیٹھ گئے. اگر اللہ کا نام لیا جائے، قرآن پڑھا جائے، اللہ کا ذکر کیا جائے، تو اگر ہم اپنے آپ کو سدھار لیتے ہیں اور غلط کام کو چھوڑ کر سیدھے ہو جاتے ہیں تو سمجھو کہ ہمارے دلوں میں اللہ کی ہیبت ہے. ورنہ پھر جو مقام آپ نے اپنے ٹیچر کو دیا ہے، آج نے اللہ کو اس سے کم مقام دیا، اس کے ذکر کو اس سے زیادہ کم اہمیت ہم نے دی ہے. اور اگر گھر میں الگ ماحول، عورتیں ہیں گھروں کے اندر سیریل لگا کر ٹی وی کے سامنے بیٹھی ہوئی ہے، بچے ہیں موبائل لے کے گیموں میں کھیلتے بیٹھے ہیں، اچانک معلوم ہوا کہ والد صاحب آئے، گاڑی کی آواز آئی، فوراً ٹی وی آف کر دیا گیا اور موبائل جہاں وہاں رکھ دیے، سارے شریف بن کے بیٹھ گئے. بس باپ کے آنے کی آواز آئی، پتا چلا کہ وہ آ رہا ہے، ہم ساری چیزیں سدھار کے بیٹھ رہے ہیں. کوئی آفس میں کام کرنے والا چائے پیتے پیتے کام کر رہا ہے یا پیر پھیلا کے بیٹھا ہے، لیکن پتا چلا کہ باس آ رہا ہے، صرف باس کا مینیجر کا نام سنتے ہی اپنے آپ کو درست کر لیا، کام میں لگ گئے. تو اب مجھے بتاؤ، باس کا نام سنتے ہی غفلت چھوڑ کے ڈیوٹی پہ چل گیا، یہ باس کا خوف ہے. اذان کی آواز آئی، نیند چھوڑ کر مسجد کو آتا ہے تو سمجھو کہ اللہ کا خوف دل میں ہے، ورنہ اللہ کا خوف ہمارے دل میں نہیں. ہمارے دل میں اپنے باس کا خوف ہے، مینیجر کا خوف ہے، باپ کا خوف ہے، پولیس کا خوف ہے، قانون کا خوف ہے. ہاں یہ ہونا چاہیے، قانون کا بھی احترام ہو، پولیس کا بھی پالن کیا جائے، ماں باپ کا بھی احترام ہو، ہر بڑے کا لحاظ رکھا جائے، لیکن ہر ایک کو اس کا حق دینے تیار ہو. لیکن اللہ کا حق ادا کرنے کے لیے ہم آتے ہیں. سنیے، اگر اس کا نام سن کر دل میں کوئی تڑپ یا کیفیت پیدا ہوتی ہے، مبارک ہو، تمہارے اندر ابھی ایمان کی شمع چل رہی ہے، ایمان کی یہ پہلی علامت تمہارے اندر موجود ہے. یہ کیسے ہوتا ہے؟ آپ نے سنا ہوگا بنو عباس کے دور کا ایک بادشاہ خلیفہ ہارون رشید تھا. اس کی بیوی زبیدہ خاتون بادشاہ کی بیوی تھی. زبیدہ کا جب انتقال ہوا، مرنے کے بعد زبیدہ کو کسی نے خواب میں دیکھا اور پوچھا، زبیدہ بتا اللہ نے تیرے ساتھ کیا معاملہ کیا، پکڑی گئی یا بخشی گئی؟ یہاں میری مائیں اور بہنیں بیٹھی ہیں، وہ ذرا توجہ سے سنیں. زبیدہ نے کہا اللہ نے میری مغفرت فرما دی، کرم کیا مجھ پر. پوچھنے والوں نے پوچھا، زبیدہ تو نے آخر ایسی کون سی نیکی کی تھی جس کی وجہ سے اللہ نے تجھے بخشش عطا کر دی، اللہ نے معاف کر دیا؟ اور پھر لوگوں نے کہا کہ تیری زندگی میں ایک بڑی نیکی تو نے ایسی کی ہے، ہم سمجھتے ہیں کہ اگر تیری بخشش ہوئی ہے تو اس نیکی کی وجہ سے. وہ کون سی نیکی تھی؟ زبیدہ تو جب میں معلوم ہوا کہ حجاج جو حج ادا کرنے کے لیے دنیا بھر سے لوگ آتے ہیں، وہاں پر ان کے لیے پینے کے پانی کی دشواری تھی.
پانی کے لیے وہ مشکلات کا سامنا کر رہے تھے، تو زبیدہ نے کئی کلومیٹر دور سے ایک نہر کھدوائی اور پہاڑوں کے اندر سے نہر بنوائی، اور سیدھا وہ پانی نہر کا منا میں، مزدلفہ میں اور حجاج جہاں جہاں جاتے ہیں پوری نہر وہاں سے جاری کرائی۔ دنیا بھر کے حاجی آتے، جب بھی پانی کی ضرورت پڑتی، جہاں جہاں ان کے مقامات ہے نہر بہتی رہتی، سارے حاجی اسی سے پانی پیتے۔ پیاسے کو پانی پلانا یہی بڑی نیکی ہے۔ انسان نہیں، جانور کو بھی پانی پلا دے تو اللہ تعالی رحم فرماتا ہے۔ حدیث شریف میں آیا، ایک شخص جا رہا تھا، اس نے دیکھا کہ کنویں کے پاس ایک کتا پڑا ہوا ہے، پیاس کی وجہ سے اس کی جان نکل رہی ہے، زبان باہر لٹک رہی ہے، اب کچھ دم میں مرنے والا تھا پیاس کی وجہ سے۔ وہ شخص آیا، کہا کہ کتے کو پانی پلا دوں، لیکن باولی پہ آ کے دیکھا تو ڈول نہیں تھا کہ جس کی وجہ سے پانی نکالا جائے، اور راستہ بھی ایسا نہیں تھا کہ اتر کے پانی لائے، ڈول نہیں تھا، کتے کی جان جا رہی تھی۔ اس نے فوراً اپنا موزہ اتارا، چمڑے کا ہوتا تھا، کہ اس کو نکال کر کسی طرح سے اندر سے پانی نکلوایا اور وہ پانی لے جا کر کتے کو پلایا۔ وہ کتا جو مرنے کے قریب تھا پانی پیا، اس کی جان میں جان آئی اور کتا وہاں سے اٹھ کے چلا گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس پیاسے کتے کو پانی پلانے کی وجہ سے آج وہ شخص جنت میں ہے۔ اللہ نے اس کو جنت عطا فرمائی۔ سبحان اللہ۔ صرف ایک کام، اب ایک کتا جو ناپاک جانور ہے اس کو پانی پلانے پر اللہ اتنا کرم فرماتا ہے، تو انسانوں کو پلایا جائے تو کتنا کرم ہوگا، پھر انسانوں میں بھی اگر حاجیوں کو پلاتا ہے تو کتنا ثواب۔ سبحان اللہ۔ حاجیوں کو پانی پلا رہے ہیں، نہر بنا دی پوری، ہر سال حجاج وہ اس نہر سے پانی پی رہے ہیں، اور آج بھی مینا کی وادیوں میں دیکھو، ان پہاڑوں میں آج بھی نہر زبیدہ کے نشانات آپ کو ملیں گے۔ نہر زبیدہ آج بھی وہاں پر بنی ہے، پانی روک دیا گیا لیکن آج بھی وہ نہر بنی ہوئی ہے۔ تو سمجھا کہ اگر تیری بخشش ہوئی ہے تو ہم سمجھتے ہیں کہ حاجیوں کی خدمت سے بڑی کوئی خدمت نہیں ہے، شاید نہر زبیدہ کی وجہ سے تیری بخشش ہو گئی جو تو نے حاجیوں کے لیے بنایا۔ زبیدہ نے کہا، یقیناً بہت لاکھوں کروڑوں روپے لگا کر وہ نہر بنائی گئی تھی، لیکن وہ سارا پیسہ میں نے بیت المال سے لے کر لگایا، خزانے سے لے کر لگایا، اور خزانے میں جو مال ان کا سب کا جمع تھا وہ لے کے میں وہاں لگائی۔ اللہ تعالیٰ نے جن جن لوگوں کا پیسہ خزانے میں آیا تھا سارا نہر کا ثواب اللہ نے ان پیسے والوں میں بانٹ دیا، میرے ہاتھ کچھ نہیں آیا۔ ثواب تو وہ لے کے چلے گئے جن کا پیسہ تھا، مجھے کچھ نہیں ملا۔ تو بولے نہر زبیدہ کی نیکی کام نہیں آئی تو پھر ایسی کون سی نیکی تھی جس کی وجہ سے تو بخشی گئی؟ فرمایا سنو کہ ایک مرتبہ میرے محل میں میری سہیلیاں آئی، ان سہیلیوں نے کہا کہ ہم بڑے دن کے بعد آئے ہیں، آج تو ہماری دعوت کر۔ اس نے کہا دعوت کرنے میں کیا حرج ہے، دعوت کر دی، شاندار دعوت۔ ان سہیلیوں نے کہا دعوت تو کی ہے لیکن بغیر شراب کے دعوت ادھوری ہے، دعوت میں شراب بھی ہونا چاہیے۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، اب بادشاہ کے محل میں دعوت ہے اور کسی چیز کی فرمائش کی گئی اور وہ نہ لائے تو پھر وہ ان کی عزت کے خلاف ہوگا، لیکن یہی امتحان کی جگہ ہوتی ہے۔ آج اگر وہ یہ کہہ دیتی کہ نہیں جو چیزیں جائز ہیں میں وہ تم کو پرووائڈ کر سکتی ہوں، جو چیزیں اسلام میں حرام ہیں میں وہ نہیں لا سکتی، سہیلیاں کہیں گے ہم ناراض ہو جائیں گے کہ کیا ہے، محل میں آنے کے بعد بھی فرمائش پوری نہیں ہوتی۔ اس کو یہ کہنا چاہیے تھا کہ اے سہیلیوں میں تم کو تو ناراض کر سکتی ہوں، اپنے پروردگار کو ناراض نہیں کر سکتی۔
تم خوش ہو یا ناراض ہو اس سے فرق نہیں پڑتا. ہاں اللہ رسول اگر ناراض ہو جائے اس سے بڑا فرق پڑتا ہے. لیکن دوستوں اور سہیلیوں کی خاطر منگا لی شراب. آج اپنے بچوں پہ نظر رکھو. بچہ آ کے پوچھتا ہے پپا میرے فرینڈ کا برتھ ڈے ہے میں جانا چاہتا ہوں. آپ بولے بیٹے جاؤ برتھ ڈے ہے کیا ہے. آج بچی آ کے پوچھتی ہے میری سہیلی کی برتھ ڈے ہے ماں جاؤں. ٹھیک ہے ہاں جاؤ. لیکن آپ کو یہ بھی دیکھنا ہوگا برتھ ڈے کے نام پر وہاں پر صرف کیک نہیں کاٹا جا رہا ہے, وہاں پر بیئر بھی پی جا رہی ہے, شراب بھی پی جا رہی ہے اور بے حیائی کے کام کیے جا رہے ہیں. یہ ماں باپ کی ذمہ داری ہے, سرپرستوں کی ذمہ داری ہے. اگر غفلت میں رہو گے تو اس وقت تمہاری آنکھ کھلے گی جبکہ پانی سر سے اونچا ہو چکا ہوگا. آج ہر کوئی یہ سمجھے نہیں ہمارا بچہ ایسا نہیں ہے, ہماری بچی ایسی نہیں ہے. پھر آپ کا سب کے بچے شریف ہیں تو پھر وہ کون ہے جو یہاں آوارہ گردی کر رہے ہیں؟ وہ کون ہے جو حرام کاموں میں ملوث ہے؟ ہر بات یہ کہتے نہیں وہ دوسرے ہیں, ہمارا بچہ ایسا نہیں کرتا. کہ کس کا بچہ ہے جو اس طرح کی غلط حرکتیں کر رہا ہے؟ یہ اندھی محبت کے ساتھ جینا نہیں ہے. آنکھ کھول کے بچوں پہ خرچ کر رہے ہو, آنکھ کھول کر کے خرچ کرو, لیکن تربیت کر رہے ہو آنکھ بند کر کے نہیں. 2 آنکھ نہیں 4 آنکھ کھول کے نظر رکھنے کی ضرورت ہے. زمانہ آج بے حیائی کا ہے, زمانہ آج اور نسلوں کو بگاڑ رہا ہے. ایسے وقت میں اگر ہم غافل رہے تو پھر سنیے آنے والی نسلوں کو تباہی کی طرف پہنچانے میں جس طرح وہ شامل ہیں اسی طرح ان کے ماں باپ بھی اس میں شامل سمجھے جائیں گے جو جان بوجھ کر آنکھیں بند کر رہے ہیں. اس نے کہا لاؤ شراب, لائی شراب, شراب ڈال دی گئی جام کے اندر, سب پی رہے ہیں شراب. زبیدہ بھی جام لی اور پینا چاہتی تھی, ہونٹوں کے قریب کیا, بس اب لب لگنا ہی تھا باقی. نماز کا وقت ہوا, مؤذن نے اذا کہی اللہ اکبر اللہ اکبر کی آواز, اذان کی آواز سنی. نہ جانے وہ اذان دینے والا کون اللہ کا نیک بندہ تھا, نہ جانے وہ کون سا متقی تھا کہ جس کی زبان میں اللہ نے یہ اثر رکھا. اللہ کا مبارک نام جیسے ہی سنا اللہ اکبر, فوراً تو زبیدہ کے دل پہ ایسا اثر ہوا, کہا کہ میں کیا کر رہی ہوں. خوف دل میں پیدا ہوا, اپنے آپ سے کہنے لگی زبیدہ تو کون تھی؟ عام انسانوں کی طرح ایک انسان تھی. اللہ نے آج تجھ کو محل میں ملکہ بنا کر بٹھایا ہے. جو خدا تجھ کو بادشاہ کے تخت پر پہنچایا ہے وہ خدا کی اگر نافرمانی کی جائے, جو خدا تخت دے سکتا ہے وہ خدا تخت چھیننے پر بھی قدرت رکھتا ہے. جو عزتوں کو سرفراز کیا ہے وہ خدا عزتیں چھینتا بھی ہے. کرسی اگر مل جائے تو اتراؤ نہیں, لوگوں پہ ظلم مت کرو, لوگوں کے حق کو چھیننے کی طرف مت آؤ. جو خدا طاقت دینے پہ قدرت رکھتا ہے وہ طاقت چھیننے پر بھی قدرت رکھتا ہے. اللہ اگر پاور دیا ہے تو لوگوں کے کام, غریبوں کی مدد کرو, بے سہاروں کے سہارا بنو. اگر ظلم کرو گے تو پھر ظلم ظالم کا راج ہمیشہ چلنے والا نہیں. فرعون مٹ گیا, حامان مٹ گیا, قارون مٹ گیا, نمرود چلا گیا, شداد چلا گیا, تو کوئی ظالم کب تک ٹک سکتا ہے؟ ہر ایک ظلم کا خاتمہ ہونے والا ہے. ایسے کام کرو جو لوگوں کے لیے فائدے والے ہو, لوگوں کو سہارا, اللہ کی مخلوق کو فائدہ پہنچانے والے بنے. اس کے بعد اس نے ہٹا لیا, کہا کہ اس نے کہا میں مل سکی ہے, 4 دوست سہیلیاں مل بیٹھے ہیں, پی لو, ایک آدھ پیک لگانے سے کیا ہوتا ہے. یہ کہہ کر بری عادت لگانے والے برے دوست یہی کہتے ہیں ایک بار سگریٹ پی لے کیا ہوتا ہے, ایک آدھ بار گانجا مار لے کیا ہوتا ہے. ایک بار کہہ کر ہی اس کو عادی بنایا جاتا ہے. پی لے ایک بار کیا ہوگا.
اس نے کہا اگر نہ پیو تو تم ناراض ہوگے، پیو اللہ ناراض ہو جائے گا۔ سہیلیوں میں تم کو ناراض کر سکتی ہوں لیکن اپنے بنانے والے خدا کو ناراض نہیں کر سکتی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ دور کر دیا۔ اس کے بعد کہا جس کو اللہ رسول نے پسند نہیں کیا میرے سامنے نہیں میرے محل کے باہر نکال دو۔ شراب کو محل کے باہر کر دیا ہے۔ مر گئی زبیدہ۔ سب سمجھتے تھے کہ اس کی بخشش کے لیے نہر کام آئے گی، حاجیوں کو جو کھدائی تھی وہ نہر اس کے کام نہیں آئی۔ پوچھا کہا زبیدہ نے مرنے کے بعد مجھے اللہ کے دربار میں جب پیش کیا گیا، اللہ نے فرمایا فرشتوں کیا یہ وہی زبیدہ ہے کہ جو ہمارے نام کو سن کر شراب کو پھینکتی تھی؟ کہا ہاں یہ وہی زبیدہ ہے۔ زبیدہ کو لایا گیا، کہا بندی بتاؤ تو نے اس وقت شراب کو کیوں پھینکا؟ کیوں پھینکا؟ کیا بادشاہ روک رہا تھا؟ کیا کنیزیں رکاوٹ بن رہی تھی؟ کیا کوئی وزیر دیکھنے والا تھا؟ کون تجھ کو روکنے والا تھا؟ کہا اے اللہ نہ بادشاہ روکنے والا، نہ وزیر، نہ کنیز، نہ سہیلیاں، کوئی روکنے والا نہیں تھا۔ اگر مجھے گناہ سے کسی نے روکا ہے تیرے خوف نے مجھے روکا، بس تیرے خوف سے گناہ سے رک گئی۔ کہا رکی تو رکی، اس کو محل کے باہر کیوں نکالا؟ کہا کہ اے اللہ جو چیز تجھے پسند نہیں ہے میں نے اس کو اپنے محل کے باہر کر دیا۔ اس وقت اللہ نے فرمایا اے فرشتوں تم گواہ رہنا، زبیدہ نے ہماری خاطر شراب کو محل کے باہر کر دیا، ہم بھی اس کو ایسے ہی جہنم سے باہر کر دیتے ہیں جیسے اس نے شراب کو اپنے محل سے باہر کر دیا۔ اور جیسے اس نے اپنے دل میں ہماری محبت کو جگہ دی، ہم اپنی جنت میں اس کو جگہ دی۔ اس کے دل میں ہماری محبت کے لیے جگہ ہے تو ہماری جنت میں اس کے لیے جگہ ہے۔ کیا یہ علامت جو ایک سچے مسلمان کی ہے پہلی علامت کہ ہم میں پائی جا رہی ہے؟ غور کیجیے کہ اللہ کا نام لیا جائے تو اس کے نام کی کچھ ہیبت، جتنا ایک بیوی اپنے شوہر کا یا ساس سسرے کا نام سن کے وہ سسرے صاحب آ رہے ہیں، جتنا اپنے آپ کو ساس سسرے شوہر کا نام سن کر اپنے آپ کو سدھار لیتی ہے، کیا اللہ کا نام سن کر کیا اتنا خوف بھی دل میں پیدا ہوتا ہے؟ نہیں تو آزما کر دیکھ لو۔ آج حال یہ ہے مؤذن آواز لگا رہا ہے اللہ اکبر اللہ اکبر، اذان کی آواز آ رہی ہے، اور حال یہ ہے کہ بستر پہ پیر پھیلائے ریموٹ ہاتھ میں لیے مووی دیکھی جا رہی ہے، آئی پی ایل چل رہا ہے۔ اگر اس کے اندر ذرا دینداری کسی میں ہے تو بس اتنا احسان کہ اذان ہونے تک بیٹے اذان ہو رہی ہے ذرا میوٹ کر دو، مووی رکے گی نہیں، صرف آواز میوٹ ہوگی، باقی سب چیزیں دیکھتے رہیں گے۔ بہت اگر کوئی امپورٹنٹ چیز مس ہو گئی انتظار رہیں گے یہ مؤذن صاحب کب اذان ختم کرے گا، کب ختم کرے گا۔ آپ اس چیز کے لیے آپ مسجد سے آنے والی آواز کو اپنے لیے زہر سمجھ رہے ہو، اپنے لیے بات سمجھ رہے ہو کہ یہ کب ختم کرے کب ختم کرے، اور کوئی اٹھ کے جانے کا کوئی خیال نہیں۔ جیسے ہی اذان ختم ہوئی پھر سے گیم چالو، اذان ختم ہوئی پھر سے مووی چالو، نہ باپ نماز کے لیے جائے گا، نہ اولاد جائے گی، نہ گھر میں کوئی عورت نماز کے لیے اٹھ رہی ہے۔ اور آج آپ یہ رونا رو رہے ہیں، ہم فلسطین کے لیے دعا کرتے ہیں، اللہ دعا قبول کیوں نہیں کرتا؟ ہم غزہ کے لیے دعا کرتے ہیں، قبول کیوں نہیں ہوتی؟ ہم وقت بل کے لیے دعا کر رہے ہیں، قبول کیوں نہیں ہوتی؟ سنو، اللہ کے گھر سے آواز آتی ہے، تم اس کی دعوت کو جب قبول نہیں کرتے تو اللہ تمہاری دعا کو ہم قبول کرے۔ تم اس کی دعوت کو قبول کرو، اس کے بعد دیکھو وہ تمہاری دعاؤں کو کیسے مقبول بناتا ہے۔ آپ کہیں ہم تیری نہیں سنتے لیکن تو ہماری سننا، واہ یہ کون سی بات ہے؟ آپ کس پہ حکومت چلانے جا رہے ہیں اور کیا انداز آپ کا ہے؟ کہتے ہیں کہ اے اللہ ہم تیری نہیں سنیں گے لیکن تو ہماری ضرور سننا۔
یہ نہیں ہوتا. تم خدا کی آواز سنو, اللہ تمہاری دعاؤں کو سنے گا. تو یہ چیز پیدا ہو, اذان کی آواز آئے, اذان کی آواز آئے تو سمجھو اللہ کی طرف سے مجھے کال آ رہا ہے, آواز آ رہی ہے. جس دن بعد ٹی وی بند کر کے جو کام میں ہے اس کو کلوز کر کے مسجد چلا جائے گا, آج جیسے باپ جا رہا ہے پیچھے پیچھے اس کی اولاد بھی مسجد کی مصلی بنتی جائے گی. اور جب یہ جائیں گے گھر کی عورت کو بھی خیال آئے گا, باپ بھی نمازی, بیٹا بھی نمازی, سب نمازی ہیں, کہ میں اکیلی بے نمازی رہوں. عورتیں بھی نماز والی بنے گی, بچے بھی بنیں گے, بڑے بھی بنیں گے, اگر یہ ذمہ دار اپنی ذمہ داری کا احساس کریں. یہ پہلی علامت ہے, اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم, اللہ کا نام لیا جائے تو دل میں خوف پیدا ہو جائے, یہ خوف پیدا ہونا چاہیے. لیکن یہ ہمارے صوفیہ فرماتے ہیں یہ خوف پیدا ہونا یہ ابتدائی درجہ ہے, اس کے بعد حال یہ ہوتا ہے اب خدا کا ذکر کیا جائے خوف نہیں, اللہ کے ذکر سے مزہ آنا شروع ہوتا ہے. جب آگے کی منزل پر جاتا ہے اس کا ذکر کیے بغیر اس کو چین نہیں ملتا. یہ پہلی علامت ہے. دوسری علامت, وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا, کہ جب اللہ کی آیتیں پڑھی جاتی ہے, اللہ کی باتیں کی جاتی ہے, اس کا نام لیا جاتا ہے, اس کا قرآن پڑھا جاتا ہے, تو ایمان میں اور ترقی ہوتی جائے. جتنا سنتے جائیں ایمان میں ترقی ہوتی جائے. لیکن یہ دوسری علامت ہم میں کتنی پائی جاتی ہے ہم اس کا اندازہ کریں. کیا اللہ کا قرآن پڑھا جاتا ہے تو ہمارے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے, پھر یا یہ ہوتا ہے بھئی بہت پڑھ لیے, 2 صفحے پاؤں پارا پڑھ لیے, بہت ہو گیا, بس کر دو, اب بس دوسری چیز لے گئی. میں بڑی معذرت کے ساتھ کہتا ہوں, اگر قرآن کریم اگر کسی کو بٹھا کر پڑھایا جائے, پارے ہاتھ میں دے دیں, 10 منٹ کے اندر لپٹ کے اندر رکھیں. اگر گانے بجانے کی محفل چلو, رات سے لے کر صبح تک پیسے لٹاتے رہیں گے, لیکن کیونکہ ہمیں مزہ گانوں میں آ رہا ہے, ہمیں اللہ کا کلام سننے میں مزہ نہیں آتا. مسجدوں میں ہر جمعہ خطیب تقریر کرتا ہے, ہم کب جاتے ہیں, بالکل عربی خطبہ شروع ہوا تب جا کے 2 رکعت نماز پڑھ کے واپس آ گئے. کیا ہمیں کبھی اس بات کی فکر ہے کہ مسجد میں جو جمعہ کا خطبہ ہو رہا ہے, تقریر ہو رہی ہے, اس میں سنیں, کچھ دین سیکھیں, سمجھیں. کوئی کتابیں نہیں پڑھتے, نہ باپ سے پڑھے نہ کوئی استاد سے پڑھے, کم از کم جمعہ کے دن تو مسجد میں جا کر خطیب جو بیان کر رہا ہے اس کو تو سننے کے عادی بنے. لیکن سننا بھی اتنا بار, کبھی چہرہ دیکھیں گے, کبھی گھڑی کو کب ختم کرتا کب ختم کرتا. یہ مومن کی علامت نہیں ہے. مومن کی علامت یہ ہے جب اللہ کی باتیں کی جائے تو اس کے ایمان میں اور ترقی اور ترقی اور اضافہ ہوتا جاتا ہے. یہ اگر ہے تو مطلب یہ ہے کہ 2 علامتیں ہمارے اندر پائی جا رہی ہیں. اس کے بعد تیسری علامت یہ ہے وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ, وہ لوگ اپنے پروردگار پر بھروسہ کرتے ہیں, اپنے رب پر بھروسہ کرنے والے ہوتے ہیں. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری, نعرہ حیدری, نعرہ تکبیر. حضرت مولانا سید کلیم اللہ حسینی المعروف کاشف پاشا صاحب بندہ نوازی دامت برکاتہ العالیہ آپ حضرات کے درمیان تشریف فرما ہے. حضرت کا ایمان افروز ولولہ انگیز خطاب ہوگا, اور آپ کے سامنے جو شخصیت بیٹھی ہوئی ہے یہ حضرت سیدنا خواجہ بندہ نواز گیسو دراز کے شہزادے ہیں, سبحان ان اللہ. کی آل سے ہیں, اور انشاءاللہ ان کا خطاب آپ سماعت فرمائیں گے.
تو آئیے جو بات میں آپ سے عرض کر رہا تھا، تیسری علامت یہ بتائی گئی وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، حقیقی مومن کی تیسری نشانی یہ ہے کہ وہ اپنے رب پر بھروسہ کرتا ہے، رب پہ بھروسہ کرتا ہے۔ آج ہم میں یہ ہے توکل، اللہ کی ذات پہ بھروسہ ہے یا نہیں ہے، اس کا فیصلہ بھی آپ کو اور ہم کو کرنا ہے۔ میں اپنے اندر جھانک کے دیکھتا ہوں، آپ اپنے اندر جھانک کے دیکھیے، اس علامت میں ہم پورے اترتے ہیں یا نہیں اترتے ہیں۔ ایک بزرگ نے فرمایا اللہ تعالیٰ پر ایسا بھروسہ کرو، ایسا بھروسہ کرو۔ آپ نے دیکھا ہوگا اگر یہاں نیچے کیلے لگا دو، کانچ بچھا دو، نیچے کانچ اور کیلے ہیں، اور ایک چھوٹے بچے کو لاؤ، چھوٹے بچے کو بعد میں لاؤ، ایک بڑے آدمی کو لاؤ، اس نوجوان کو لاؤ، اور کوئی طاقتور آدمی لے کے اس کو گود میں اٹھائے اور کیلوں کے پاس اچھالے اور جائزہ میں اچھال لوں گا پھر گود میں پکڑ لوں گا، آپ بولیں گے اگر مس کر دیا تو نیچے میں گر کے خونم خان ہو جاؤں گا۔ کوئی آئے گا آپ کے ہاتھ میں، کوئی پہلوان بھی ہو کہے گا نہیں بھائی مجھے تیرے بازو پہ بھروسہ نہیں ہے، تو اگر چھوڑ دیا نیچے میں جاؤں گا اور کیلے پھنس جائیں گے۔ یہ آئے گا کہ نہیں آئے گا نوجوان؟ بولیے نہیں آئے گا۔ لیکن اگر کوئی چھوٹے بچے کو لاؤ، اس کو لا کر کہو کہ بچے کو اچھالو، بچہ گود میں آتے ہی رونا شروع کر دے، رونا شروع کرے گا، اچھالے کہ نہیں اچھالے وہ رونا شروع کر دے گا۔ لیکن اس آدمی کو ہٹاؤ، وہی بچہ ہے، غیر کے گود میں نہیں، اس کے باپ کے گود میں نہیں۔ اب نیچے کیلے بچھے ہیں، کانچ ہے یہ آگ ہو، باپ گود میں بچے کو لے ہوا میں اچھالے، بچہ روتا نہیں ہنستا ہے، اس سے پوچھے نیچے موت ہے، نیچے گرے گا کٹ جائے گا، وہ کہے گا میں یہ نہیں دیکھتا کہ نیچے کیا ہے، میں یہ دیکھتا ہوں میں کس کے ہاتھوں میں ہوں، کچھ بھی ہو جائے گا میرا باپ مجھے گرنے نہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ کہا نیچے گرے گا تو مرے گا، کہا کہ مجھے اپنے باپ کے بازوؤں پہ بھروسہ ہے، مجھے بھروسہ ہے اپنے باپ پر۔ وہ اوروں کو اچھالو چیخ مارے گئے، بچے کو اچھالو وہ خوشی کے مارے کلیریا مارے گا، ہنستا جائے گا، اس کو گرنے کا کوئی خوف نہیں، زخم لگنے کا کوئی خوف نہیں۔ کہا ہنستا کیوں ہے؟ کہا کہ تو دیکھتا نہیں کہ مجھے تھامنے والا کون ہے، میرا باپ مجھے تھامنے والا ہے، اگر مصیبتیں ہزاروں ہیں بچانے کے لیے میرے باپ کا بازو کافی ہے۔ تو جیسے اپنے چھوٹا بچہ اپنے باپ کے بازوؤں پہ بھروسہ کرتا ہے، مسلمان کو اس سے زیادہ اپنے رب کی مدد پہ بھروسہ کرنا چاہیے، اللہ کی ذات پہ بھروسہ ہونا چاہیے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، سبحان اللہ۔ آپ کہتے ہیں طاقت ہماری مخالف بن گئی، لوگ ہمارے خلاف ہیں اور زمانہ مخالف بن گیا، ہزاروں ظالم بھی پیدا ہو جائیں، ان ظالموں سے تم کہہ دو اے مصیبتوں ہمیں مت ڈراؤ کہ مصیبتیں بڑی ہیں، ان سے کہہ دو مصیبتوں سے کہہ دو کہ میرا خدا بڑا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ سارا جہاں بھی دشمن ہو جائے تو اللہ بچانے والا اس سے بڑا ہے۔ کبھی بھروسہ کر کے تو دیکھو اس کی ذات پر وہ کیسے بچاتا ہے۔ ہاں اس کو بچانا آتا ہے، جب وہ بچانا چاہتا ہے تو کنویں کی تہ سے حضرت یوسف کو بچا کر نکالتا ہے۔ ہاں اس کو بچانا آتا ہے، وہ بچاتا ہے تو تلوار چھری کی نوک کے نیچے سے اسماعیل کو بچانا بھی وہ جانتا ہے۔ ہاں وہ بچانا جانتا ہے، جب وہ بچانے پر آتا ہے دہکتی ہوئی آگ میں حضرت ابراہیم کو گلزار بنا کر نکال دیتا ہے۔ ہاں اس کو بچانا آتا ہے کہ فرعون کے محل میں حضرت موسیٰ کو رکھ کر بھی وہ بچاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ ہاں وہ بچانا جانتا ہے۔ کوئی توکل تو کرے اس کی ذات پر، جو اس کے ذات پہ بھروسہ کرتے ہیں اللہ اپنے بھروسہ کرنے والوں کے اس بھروسے کو نہیں توڑتا، ضرور ان کی حفاظت۔ بھروسہ کرنے والے تھے 313
کی تعداد میں تھے، اللہ نے ان کی مدد کے لیے 5000 فرشتوں کی جماعت کو میدان بدر میں اتارا ہے۔ ہاں، وہ بھروسہ کرنے والے 72 تھے کربلا کے میدان میں، اللہ نے ان کو ہزاروں پر غلبہ عطا فرمایا ہے۔ کیوں؟ جو اس کی ذات پہ بھروسہ کرتے ہیں اللہ ان کو ضائع نہیں کرتا۔ آپ سمجھتے ہیں انہیں ہماری مدد کرے گا، انہیں ہماری مدد کرے گا، یہ سب اسباب ہیں، اسباب اختیار کو کیا جائے گا، لیکن حقیقت میں بھروسہ اسباب پر نہیں مسبب الاسباب پہ کیا جائے گا۔ سبحان اللہ، بے شک۔ اس پہ بھروسہ کر کے تو دیکھو کہ وہ کیسے راستے نکالتا ہے۔ اس پہ بھروسہ کی تھی حضرت حاجرہ، وہ توکل ہی کی برکت تھی کہ بیٹے کی ایڑیوں کے نیچے سے زمزم کا چشمہ جاری تھا۔ سبحان اللہ، وہ بچاتا ہے اپنے اوپر بھروسہ کرنے والوں کو۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ والد کا انتقال ہوا۔ آپ والد کے انتقال کے صدمے میں ہیں، ابھی باہر نکلی۔ ایک دشمن تھا، ایسی حالت میں بھی اس نے آپ سے کہا ابو حنیفہ سنا ہے کہ تمہارے والد کا انتقال ہو گیا۔ کہا ہاں اللہ کا فیصلہ ہے، انتقال ہوا۔ تو کہا ماں بیوہ ہو گئی؟ ہاں ہاں ٹھیک ہے، میں تمہاری ماں سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ کیا انتقال کے وقت ابھی والد کا انتقال ہوا تو اس وقت کیا یہ بات کہی جائے گی؟ لیکن تھا بدنیت بدبخت، کہنے لگا ابو حنیفہ میں تمہاری ماں سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ چاہنے والے تھے اشارہ کر دیں گلا کاٹ دیا جائے، چاہنے والے تھے اشارہ کر دیا جائے زمین سے غائب کر دیا جائے گا۔ امام صاحب نے فرمایا کوئی اس سے بدلہ نہ لے، کوئی بدلہ نہ لے۔ بس آپ نے غصہ بھی نہیں کیا، بڑے تحمل کے ساتھ فرمایا دیکھو فی الوقت تو نکاح نہیں ہو سکتا کیونکہ شریعت مانے ہے، میری ماں عدت گزار رہی ہے اور عدت کے دوران تو نکاح نہیں ہو سکتا۔ 4 مہینے 10 دن عدت ہوگی اور عدت کے بعد اگر تم نکاح کرنا چاہتے ہو تو میں وہ پیغام ماں تک پہنچاؤں گا۔ ابھی تو شریعت مانے ہیں، عدت گزرنے کے بعد اگر میری ماں نکاح کرنا چاہتی ہے تو ان کی مرضی، مجھے اس میں کوئی اعتراض نہیں۔ اتنا سنبھل کے جواب دیا، حالانکہ یہ چیز اس ایسے وقت جب کہ کسی کے والد کا انتقال ہو اور ان کی ماں کے بارے میں ابھی جنازہ گیا ہے اور کوئی آ کر کہتا ہے میں تمہاری ماں سے شادی کرنا چاہتا، کیا گزرے گی؟ لیکن وہ ضبط کیا، بس اتنا کہا کہ یہ کیا کہہ رہا ہے اللہ، مسئلہ تیرے حوالے ہے۔ آگے بڑھے، وہاں تک گئے تھے، پیچھے سے چیخنے کی آواز آئی کہ وہ شخص مر گیا، وہ شخص مر گیا، وہ شخص مر گیا۔ لوگ آئے، کہا ابو حنیفہ تم نے ایسی کون سی بد دعا دی کہ یہ شخص مر گیا؟ کیوں بد دعا اس کو دی؟ کہا میں نے تو بد دعا نہیں دی، میں نے تو اس کو کچھ نہیں کہا۔ پھر کہا مرا کیسے؟ کہا اس نے میری ماں کو گالی دی، اس نے مجھ کو میرا دل دکھایا، میں صبر کر کے آگے چلا گیا، لیکن وہ سمجھتا تھا کہ باپ مر گیا، ابو حنیفہ لاوارث ہو گیا۔ نہیں، ابو حنیفہ لاوارث نہیں ہے، اللہ اس کا نگہبان ہے۔ جب میں نے اس کو جواب نہیں دیا ہے، میرے خدا نے اس کو جواب دیا۔ سبحان اللہ، سبحان وہ اللہ۔ سمجھتا تھا کہ ابو حنیفہ کا باپ نہیں، جو چاہے کہہ لو، نہیں، باپ کا سایہ اٹھ گیا تو کیا ہوا؟ ہم نے اپنا بھروسہ اپنے رب پہ کیا ہے، اللہ خوب جانتا ہے اپنے بندوں کی حفاظت کرتا ہے۔ سبحان اللہ۔ یہ ہوتے ہیں توکل کرنے والے، اس پہ بھروسہ کرنے والے، اللہ اپنے توکل کرنے والے بندوں کی حفاظت۔ تو یہ 3 نشانیاں، خدا کا ذکر کیا جائے، دل میں خوف پیدا ہو، اس کا تعلق بھی دل سے، اللہ کی باتیں کی جائے، قرآن پڑھا جائے۔ ابھی ہم سفر میں تھے، مولانا سے بات ہو رہی تھی، تصوف کے سلسلے میں لوگوں سے بات کی جائے، لوگ کہتے یہ کیا باتیں کر رہے ہیں، لیکن وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا، قرآن پڑھو یا اللہ کی باتیں کرو، اس کا ذکر کرو، ایمان اگر سچا ہے تو ایمان میں ترقی ہوتی ہے، راتیں گزر
یہ مزہ ان کو آتا ہے. اس کے بعد وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، اللہ پہ بھروسہ کرنا، اس کا تعلق بھی دل سے. یہ 3 علامتیں دل سے تعلق رکھتی ہیں اور 2 علامتیں جسم سے ہے. الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، وہ نمازوں کو قائم کرتے ہیں، نمازوں کو قائم کرتے ہیں. وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور جو کچھ ہم نے دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں. یہ 5 علامتیں ہیں. میں یہ آخری کی 3 علامتوں کی تفصیل نہیں عرض کر رہا ہوں کیونکہ وقت اس بات کی اجازت نہیں دیتا. صرف ایک علامت میں نے تفصیل سے بیان کی، باقی یہ آپ تفسیروں سے دیکھ کر اس کا مطالعہ کیجئے. یہ سورہ انفال 9واں پارہ آیت نمبر 2، 3 اور 4 اس کا مطالعہ کیجئے. یہ 5 علامتیں اگر ہم میں ہیں تو مبارک ہو. کوئی آپ کو مسلمان کہے یا نہ کہے، اللہ سرٹیفکیٹ دے رہا ہے اولئک هم المؤمنون حقا. یہ نام کا نہیں، یہ حقیقت کا مسلمان، سبحان اللہ. یہ حقیقت کا مسلمان ہے. کیا ہوگا؟ لہم درجات عند ربہم، ان کے پروردگار کے پاس ان کے درجات بلند مرتبے ہیں. آج کتنا زمانہ ہو گیا یہ اولیاء اللہ دنیا سے چلے گئے، لیکن آج بھی وہ آج ہمارے دلوں میں زندہ ہیں. آج دور دور سے لوگوں کی بارگاہوں میں حاضر دے رہے ہیں، اس لیے کہ ان میں وہ نشانیاں تھی. اللہ نے وعدہ کیا تم یہ پیدا کرو، تمہارے اندر مرتبے اور درجات کو بلند کرنا یہ ہماری ذمہ داری ہے. ہم مقام کو بلند کریں گے. وَمَغْفِرَةٌ، اور اللہ کی طرف سے ان کے لیے مغفرت بھی ہے، بخشش بھی ہے. وَرِزْقٌ کریم، اور اللہ ان کو عزت کی روزی عطا کرے گا، عزت کا رزق اللہ عطا کرے گا. کہاں پر؟ دنیا میں بھی ہوں تو اللہ عزت کی روزی کھلاتا ہے، قبر میں جاؤ تو وہاں بھی عزت کی روزی ہے، جنت میں بھی جائیں تو عزت کی روزی اللہ وہاں انہیں عطا فرمائے گا. میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ پروردگار، ہم جو صرف نام کے مسلمان بن کے رہ گئے، اللہ ہم کو سچا اور پکا مسلمان بنا دے. جو ہمارے پاس حالات بگڑتے جا رہے ہیں، اے اللہ ہمارے ملک میں امن و سلامتی کو قائم فرما. ہندو، مسلم، سکھ،